السلام علیکم جی. 10 ایسے ٹائم مینجمنٹ ٹولز ہیں جو اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ 100 ٹائم بڑھ جائے گی. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے بالون تھیوری. ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہماری جو انرجی ہوتی ہے وہ ایک بالون کی طرح ہوتی ہے اور اس کے اندر پھر آہستہ آہستہ اس میں سے ہوا نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر جو ہمارے امپورٹنٹ ٹاسک ہیں ہم ان کو پرائورٹائز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے امپورٹنٹ ٹاسک کو سب سے پہلے رکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے بعد لیس امپورٹنٹ ٹاسک اور پھر جو لیسٹ امپورٹنٹ ٹاسک ہے ان کو ہم رکھیں. تو بالون تھیوری جو ہے وہ نمبر 1 پہ آتی ہے. نمبر 2 پہ آتی ہے پش ٹو پیپر. پش ٹو پیپر ہے مطلب جتنے بھی آپ نے کام کرنے ہیں جو بھی آپ کے دماغ میں ہیں ان کو سارے ایک کاغذ پر لکھ دیں. اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ اس کو اپنے کاغذ پر لکھ دیں گے تو آپ کا دماغ اس چیز کو ایک تو ریلیکس فیل کر لے گا, میں نے اپنے سارے کام جو ہے وہ آرگنائز کر دیے, اور دوسرا جو آپ کی کمپٹیشنل پاور ہوتی ہے آپ کے دماغ کی وہ ایک جو میجر ٹاسک ہوگا اس کے اوپر وہ زیادہ چلے گی. نمبر 3 پہ آتا ہے ایٹ دا فراگ. فرض کریں اگر آپ کو ایک فراگ کھانا ہے اور تو آپ دن کے کون سے حصے میں اس فراگ کو کھانا چاہیں گے. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ میں صبح وہ فراگ کھانا چاہوں گا تاکہ اس کے بعد پھر میں سارا دن ریلیکس رہوں اور مجھے یہ ٹینشن نہ ہو کہ مجھے ایک فراگ کھانا ہے. تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم نے ایک امپورٹنٹ ٹاسک کرنا ہے وہ اور جو مشکل ٹاسک کرنا ہے اس کو ہم دن کے فرسٹ ہاف میں صبح یا سب سے پہلے ہم اس مشکل کام کو کر لیں اور اس کے بعد جو ہے ہم جتنے بھی کام ہیں ان کو ہم پرائورٹائز کر دیں. جب ہم پش ٹو پیپر میں جو ہم نے ٹاسک لکھے ہیں ان سارے ٹاسک کو ہم ABCDEFGH کر کے ان کو ہم پرائورٹائز کرتے رہیں. فار ایگزامپل کہ آپ نے کسی ای میل کا آفیشیل ای میل کا جواب دینا ہے تو آپ اس کو آپ کریں گے. آپ نے کسی کسٹمر سے فار ایگزامپل کہ اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو اس کو آپ کریں گے. آپ نے کسی دوست کے واٹس ایپ کا آنسر کرنا ہے تو اس کو آپ B کریں گے. اور اگر آپ نے کوئی واٹس ایپ گروپ میں پوسٹ دیکھنی ہے جو آپ کے فرینڈس کے واٹس ایپ گروپ ہے تو اس کو آپ C کریں گے. تو آپ اس طرح پرائورٹائز کریں گے. اور جو ایٹ دیٹ فراگ جو کہ ایک بک بھی ہے اس کے مطابق آپ کو جو مشکل ٹاسک ہے وہ سب سے پہلے کرنا چاہیے. اس میں نمبر 4 آتا ہے نو مور نائس گائے. نو مور نائس گائے اٹ سیلف از اے بک. اور نو مور نائس گائے کے آپ بیسیکلی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ جتنی بار ہو سکے چیزوں کو نو کریں, کیونکہ جب آپ چیزوں کو یس کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کا ایک دوست کہتا ہے کہ آج شام کو ہم نے جانا ہے, ہینگ آؤٹ کرنا ہے, اور آپ اس کو کہتے ہیں, آپ اس کو یس کرتے تھے اور آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا اس کو کرنے کو, تو اس کے باوجود آپ یس کرتے ہیں, تو اس اسپیسیفک ٹائم میں دنیا کی جتنی اپرچونیٹیز آپ کو مل سکتی تھی اس کو آپ نے نو بول دیا. تو سکسیس از آلویز سیئنگ نو رادر یس. تو اس میں نمبر 5 ہمارے پاس آتا ہے تھیم یور ڈے. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیز کو تھیم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے جو منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے ہے اس میں مجھے آؤٹ اسٹیشن ٹورز کرنے ہیں. جو آگے کے 3 دن ہیں اس میں مجھے لوکل رہنا ہے. اسی طرح آپ جدھر بھی جو بھی کام کر رہے ہیں جس بھی فیلڈ میں ہیں آپ اپنے ڈے کو تھیم کر کے اپنے ڈے کو پلان کر سکتے ہیں کہ آپ نے 2 دن جو ہے وہ آفس میں رہنا ہے, 3 دن آپ نے جو ہے ٹورز پہ رہنا ہے. یا اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ 4 دن 5 دن مجھے اپنے بزنس پہ رہنا ہے اور 2 دن 1 دن جو ہے وہ مجھے کسٹمر سے ملنے میں گزارنا ہے. تو اس ڈے کو آپ جب سلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا مائنڈ اس کو آٹومیٹکلی آرگنائز کر لیتا ہے. تو تھیم یور ڈے از این ادر امپورٹنٹ پروڈکٹیوٹی ٹول. اس کے بعد جو سب سے نمبر 6 پہ آتا ہے وہ ہے اٹینشن سوئچنگ کاسٹ. اٹینشن سوئچنگ کاسٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ ای میل کر رہے ہیں, آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور درمیان میں آپ کا موبائل پر آپ کا نوٹیفیکیشن آتا ہے, تو آپ اس نوٹیفیکیشن کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر دوبارہ
تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ادھر سوئچ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ آپ اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو آپ کے جو پہلا ٹاسک اور دوسرے ٹاسک کے جو اٹینشن ریزیڈول ہے وہ رہ جاتا ہے. اس بات کو ہم یوں بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ ایک کنسیپٹ جو مارکیٹ میں بہت سارے لوگ دیتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ از اے فالس کنسیپٹ. دیر از نو تھنگ لائک ملٹی ٹاسکنگ. آپ کو جو ہے ایک وقت میں ایک کام پر فوکس کرنا جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے, اور اس فوکس سے ہی آپ اپنی چیزوں کو جو ہے, اپنے ٹاسک کو جو ہے وہ آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اس میں نمبر 7 پوائنٹ آتا ہے وارن بفٹ رول. وارن بفٹ نے ایک دفعہ کالج اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ آپ 25 چیزوں کی لسٹ بنائیں جو آپ اپنی پوری لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہیں. ان 25 چیزوں کی لسٹ جب اسٹوڈنٹس نے بنا لی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ان 25 چیزوں میں سے 5 جو ٹاپ 5 جو چیزیں ہیں بس ان پر کام کرنا شروع کر دیں. جب آپ بیسیکلی وہ ہمیں سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ وہ فوکس کرنے کی ٹیکنیک سمجھانا چاہ رہے تھے کہ آپ نے 25 چیزیں لکھ دی, اس میں سے ٹاپ 5 پر آپ فوکس کریں, اور جب وہ آپ ٹاپ 5 اپنی اچیو کریں گے تو باقی چیزیں آپ کی آٹومیٹکلی اچیو ہونا شروع ہو جائیں گی. اس میں نمبر 8 ہمارے پاس آتا ہے ہو ناٹ ہاؤ. یہ بیسیکلی یہ ٹول ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل کہ ایک بزنس مین ہے, وہ اپنے سارے کام اگر وہ کہے کہ میں نے اپنے سارے کام خود کرنے ہیں, مطلب وہ 10% اکاؤنٹنٹ ہے, 10% سیلس مین ہے, 10% جو ہے وہ کسٹمر سپورٹ کر رہا ہے, 10% وہ جو ہے وہ اسٹاک کو دیکھ رہا ہے, تو وہ کوئی بھی کام جو ہے اس کو وہ خود اچھے طریقے سے نہیں کر سکے گا. دیٹ ریئلی ڈپینڈ آن دا والیوم آف یور ورک. اگر آپ کا بہت چھوٹا کام ہے جس میں آپ ساری چیزیں خود مینیج کر سکتے ہیں انیشلی, تو آپ اس کو کریں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو چیزوں کو ڈیلیگیٹ کرنا سیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اکاؤنٹس کا کام اس سے کرانا ہے, ہم نے سیلس کا کام اس سے کرانا ہے, ہم نے لاجسٹک کا کام اس سے کرانا ہے. نمبر 9 پہ آتا ہے کہ آلویز تھنک اباؤٹ یور فیوچر سیلف. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں 60 سال کا ہوں گا تو کیا میں جو آج اپنے کام میں کر رہا ہوں اس سے میں خوش ہوں گا کہ نہیں. تو اسی طرح جو میری آج ایج ہے اور اس میں اگر میں جہاں میں آج جس پوزیشن پہ ہوں, تو اس پوزیشن پہ اگر میں اپنے بچپن دیکھ لوں تو میں بچپن میں نے اپنے یا جوانی میں نے اپنے جو کام کیے, وہ کام کرنے سے جس لیول پہ میں آج آیا ہوا ہوں تو میں ان کاموں سے خوش ہوں کہ نہیں. تو اسی طرح فیوچر کو بھی ہم یوں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ 60 سال کی عمر میں کیا میں اپنے آج کے کیے ہوئے کاموں سے خوش ہوں گا کہ نہیں. تو دس از بیسیکلی پروڈکٹیوٹی ٹولز جس کو اس میں جو آخری پوائنٹ ہے اس پر ایک پوری بک ہے, اس کا نام ہے 12 ویک ایئر. 12 ویک ایئر ہمیں بیسیکلی اس بک میں آتھر یہ سمجھاتے ہیں کہ جس طرح کمپنیز اپنے پورے سال کو کوارٹرز میں چینج کر دیتی ہے اور 4 کوارٹرز 3 مہینے کا کوارٹر کر کے اپنے پورے سال کی بائفرکیشن کرتی ہے, تو اسی طرح ہم اپنی جو پورا سال ہے اس کو ہم ایک کوارٹر کنسیڈر کریں کہ اب ہمارے پاس پورے سال میں صرف 3 مہینے ہیں. تو جب ہم یہ کوارٹر جب یہ کنسیڈر کریں گے تو ہماری جو فوکس اسٹیٹ ہے اس میں ہم زیادہ رہیں گے, ہماری پروڈکٹیوٹی زیادہ انکریز ہو جائے گی. تو یہ تھے 10 پروڈکٹیوٹی ٹول. اگر ہم ان کو امپلیمنٹ کریں, ان کی ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, ان کو اگر ہم اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کریں تو ہمارا جو پروڈکٹیوٹی اور جو ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے پورے دن میں وہ بہت انکریز ہو جائے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو.